کا جو رافضی ہوتے ہیں نا، رافضی، انہیں کربلا میں صرف 3 نام یاد رہتے ہیں: حسین، زینب، عباس. اور اگر کربلا میں نام بڑھا دیں تو 2-4 اور بڑھا دیں گے، لیکن ان کی محفلوں میں امام حسن کا ذکر ہوتا ہی نہیں. جبکہ حسن بھی شان والے ہیں، حسین بھی شان والے ہیں. حق ہے. حسن بھی بے مثال ہیں، حسین بھی بے مثال ہیں. بے مثال ہیں، اور اتنے بڑے سخی ہیں کہ ان کی سخاوت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. بے شک. یہ ایک بات میری غور سے سنیے گا. اللہ کرے کوئی ایسی بیماری ہمارے اس جوان طبقے میں نہ آئے جو ہمیں حضور کے صحابہ کا باغی بنائے. کیونکہ کچھ چھچھندر پیر پھر رہے ہیں، اوپر سے جبہ قبہ شیروانی مار لال پیلا پیر، اور آ کے کہہ رہا نہیں نہیں صحابہ نے حق مارا تھا، بچ کے رہنا گئے. سچ یہ ہے کہ اہل بیت کا احترام ہمیں حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے. بے شک. یہ بات یاد رکھیے گا. کتنی عظمتوں والے ہیں حسین. ہم سنیوں کا عقیدہ یاد رکھیں. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. جمعہ پڑھنے جاتے ہو؟ کتنے لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے؟ تم نہیں جاتے ہو بھئیہ؟ تو اٹھا لو یار ہاتھ. جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا سارے لوگ؟ ٹھیک ہے نا. خطبہ سنا ہے امام صاحب سے؟ یہ نام آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. یہ مضبوطی سے گانٹھ مان کے رکھ لیجئے گا. اگر کوئی آ کے کہے علی کا پہلا نمبر ہے تو تھپڑ مارنا کہ جھوٹ نہ بول. پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر غلی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے. زور سے مولا علی کا ہے. نہیں نہیں ایسی آواز نہیں نکلی جتنا بڑا نام لے رہا ہوں میں. مولا علی کا ہے. مولا علی کا ہے. مولا علی کا ہے. علی کا ہے. چوتھا نمبر مولا علی کا ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حضور کے چاروں یار بے مثال ہیں. ابو بکر بھی بے مثال ہیں، عمر بھی بے مثال ہیں، غنی بھی بے مثال ہیں، علی بھی بے مثال ہیں. بے شک. لوگ بات کرتے ہیں جی حق مار لیا. میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بول. کس نے مارا؟ کا علی کا حق ابو بکر عمر نے مارا. میں کہتا ہوں وہ تیرا علی ہوگا جو حق چھنوا دے. ہمارا علی اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہاتھ بڑھا دے تو خیبر کی چوکھٹ اکھاڑ دیتا بے ہے. شک. سبحان اللہ. حق ہے. کس علی کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے حق مار لیا، حضرت عمر نے حق مار لیا. میں کہتا ہوں غیرت کر. ہمارا علی اتنا کمزور نہیں کہ جو اس سے کوئی حق کی کرسی لے لے. علی کو خدا نے یہ طاقت دی تھی کہ جب تلوار چلتی تھی تو تلوار میں فضائیں بولتی تھی. شاہ مردہ شیر ریزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ آوازیں آتی تھی. وہ بات کرتا حق مارنے کی. خدا کی قسم انہوں نے پیار کیا. انہوں نے پیار کیا ہے. کتنا پیار کیا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سارے لوگوں کی توجہ ہے؟ ذرا بول دے پھر سے یا علی. یا علی. ہاں آواز ایسی نکلنی چاہیے کہ آواز کربلا ہوتے ہوئے حیدر کرار کی چوکھٹ تک جانی چاہیے. ہے نا؟ میں نعرہ لگاؤں جواب دیں گے؟ نعرہ حیدری. کچھ لوگ اب بھی حساب لگاتے رہ گئے. جو نہیں بولا مجھے نہیں پتا وہ لقمہ حلال کے کھا کے بیٹھا ہے کہ حرام کے. مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ محفل میں آیا ہی کیوں. حضور نے فرمایا میرے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہاں حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر سے کہتی ہیں ابا جی بڑی غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. فرمایا بیٹی صرف علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں رب کی عبادت کر رہا تھا. ان میں اتنا پیار ہے. اور یہاں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے لوگوں کو. پیٹ میں درد ہو جاتا ہے نا. تو پھر جواب دو نعرہ حیدری یا علی. اب بات ہے نعرہ حیدری یا علی. یا علی. ہے نا؟ ایسی آواز نکلنی چاہیے. میں بات کرنے لگا ہوں آپ اندازہ لگائیے. میں کہتا ہوں یہ کتنے شان والے ہیں، ان میں پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے. حسنین کریمین ہیں، سامنے سے حضرت عمر کے بیٹے گزر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. بے شک. جو
आधी दुनिया का बादशाह, दुनिया का मालिक है उमर, जिसकी हुकूमत 22 या 24 लाख मुरब्बा मील पर थी। बेशक, जो कुर्सी पर बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। आज लोग हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए मुगलों की हिस्ट्री निकाल के लेकर के आते हैं। बेशक, आज हमें समझने के लिए लोग मुगलों को पढ़ते। मैं कहता हूं हमें समझना है, मुगल को ना पढ़ना है तो उमर को पढ़, हक है। फिर पता चलेगा हुजूर के गुलाम क्या है। बेशक, हम उनको क्या माने जो शराब के नशे में डूबे रहे। हक है। वो हमारा आइडियल नहीं बन सकते जो अय्याशियों के अड्डे और बाजार गर्म करते रहे। हमारा आइडियल तो उमर है। और उमर कौन है? कुर्सी पे बैठा ना, वहीं शेर खड़ा है, वहीं बकरी। शेर यूं मुंह डाले पे खड़ा है, बकरी मुस्कुरा के देख रही। हिम्मत है तो आज देखना इधर। शेर सोच रहा ना, अब नजर नहीं उठानी, कुर्सी पे उमर बैठा है। सुभान अल्लाह, कुर्सी पे उमर बैठा है। कुर्सी पे उमर बैठा है। और उमर वोट चोरी करके नहीं बना था, बेशक, बेईमानी करके उमर कुर्सी पे नहीं बैठा था। बेशक, उमर ने चोरी के वोट नहीं लिए थे। उमर वो है जिसका इंतखाब लाखों ने किया था। बेशक, और जो कुर्सी पे बैठा तो हुकूमत सिर्फ सरों पे नहीं, उसकी हुकूमत दिलों पे हो रही थी। जो जालिम होते वो सरों पे हुकूमत करते हैं, जो आशिक होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते हैं। बेशक, हक है। उमर कुर्सी पे बैठे, शेर बकरी एक साथ, एक दूसरे को नहीं देख रहे। नहीं देखना नहीं है, क्यों? उमर बैठा है। और शेर बकरी तो छोड़ो, उमर गुजर के जा रहे। वक्त है। अपनी रियाया में आप घूम करके मुहासबा करते थे अपनी रियाया का कि कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। आप बताओ उमर को ताकत अल्लाह ने कितनी दी थी। जा रहे हैं, एक बूढ़ी रोने लग गई। क्या हुआ? उमर मेरा तेल गिर गया। कहा फिर का जिम्मेदार तू है, हुकूमत तेरी है, तेल मेरा गिरा है, हिसाब कयामत में तुझसे लूंगी। इतनी बात कही हजरत उमर ने कहा जमीन इसका तेल वापस कर दे। जमीन ने जितना पिया था तेल वापस करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर की शान है, ये उमर की ताकत है। उमर वो है जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। और उमर किसी 5 स्टार रूम में नहीं रहता। उमर वो है जो हुजूर की गलियों में लेटता है तो बाजुओं का तकिया बना के सो जाता है, जो चलता है तो दहशत बनता है। शैतान जिसके नाम से डरता है। आका फरमाया करते थे, लोगों जब भी अच्छों का तस्करा करना मेरे उमर की बातें भी करना, इसलिए कि उमर वो है जिसका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हक है। किसी को उमर का जिक्र हजम ना हो तो समझ लेना शैतान की औलाद है। हक है। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की औलाद है। हजरत हसनैन करीमैन बेटे, हजरत उमर का बेटा गुजर के जा रहा है। फरमाया शहजादों ने देखा कोई काम था, फरमाने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। आज कह दोगे आप प्रधान को नहीं कह सकते अपने प्रधान तो छोड़ो, वो जो होती छोटी छोटी मिंबरी हैं जी, मत देखो किसी का, मेरा देखो, छोटी छोटी मिंबरी हैं। 25 वोट आगे मिंबर बन के कलफ लगा के टहल रहा है, मिंबरी का जीता हूं, है ना? सुनो, ये इनकी पावर होती है। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। शहजादे क्या कहते हैं, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। जैसे इतना कहा ना तो थोड़ा लगा तो यार, हमारे बाप को इन बच्चों ने अपना नौकर कहा, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि बुलाने वाले खातून जन्नत के लाल थे। बेशक, सुभान गर्दन अल्लाह। झुकाई। जी शहजादे, जो काम था बात थी कह दी, काब जाइए। जब वो जाने लगे गए, हजरत उमर की बारगाह में आके कहते अब्बा जी का जी का आज अली के बेटों ने ना हमें नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना, कहा कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि उन्होंने मुझे नौकर कहा? जी अब्बा, कल लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं? क्योंकि सच्चों की सच्ची औलाद है, जबान से तो फिरते ही नहीं, कल लिखवा के लाऊंगा। गए, जाके कहने लगे शहजादों अभी क्या कहा था तुमने मुझे?
کا ہم نے کہا تھا نوکر کے بیٹے کا لکھ دو گے؟ کہا ہاں۔ شہزادوں نے تحریر لکھی کہ تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ بیٹے نے تحریر لی، حضرت عمر کی بارگاہ میں دوڑ کر کے آیا، ابا جی دیکھئے گا جو میں نے کہا تھا لکھوا لایا ہوں۔ شہزادوں نے سائن کر دیا کہ نام لکھے ہیں حسنین کریمین کے۔ حضرت عمر نے تحریر لی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، ماتھے پر لکیر نہیں آئی ہے، چہرہ نہیں بگڑا ہے، جغرافیہ تبدیل نہیں ہوا ہے، بلکہ آنکھیں تر ہو جاتی ہے۔ آپ نے تحریر کو ہوٹوں سے لیا، چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، منبر پہ آنے کے بعد کہتے ہیں مدینے والوں آج تک عمر کو فکر رہتی تھی قبر میں عمر کا کیا بنے گا، آج عمر کی فکر دور ہو گئی ہے۔ آپ نے اسی تحریر کو دکھایا اور دکھا کر کے کہا تھا سنو اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ عمر کس لیے؟ کہا اس پہ حسنین کریمین نے مجھے اپنا نوکر کہہ دیا ہے، جب قبر میں پہنچوں گا فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو عمر اٹھ کے کہے گا ان کی بات تو چھوڑو، میں تو ان کے بیٹی کے بیٹوں کی نوکری کر کے آیا ہوں۔ فرشتے کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت کے طور پہ یہ حسنین کی تحریر دکھا دوں گا۔ اللہ اکبر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں حسنین کریمین کے نام کو حضرت عمر فاروق اعظم بطور حمایت بطور ضمانت کفن میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم سنی کیوں نہ کہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس سرزمین گورنپور، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اپنے وقت کا آدھی دنیا کا مالک کہہ رہا ہے مروں تو میرے کفن میں یہ تحریر لکھنا۔ میں کہوں گا میں صرف ان کی نہیں، میں تو ان کے بچوں کی نوکری کر کے آیا ہوں، ہے نا؟ بریلی سے آواز آتی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، جسے ان کی نوکری منظور نہ ہو جائے وہ جا کر کے جوتیاں اٹھائے یارے غیر نتو خیرے کی۔ میرا امام تو کہہ رہا ہے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ میرے امام نے تو ان کی نوکری کی دعائیں مانگی ہے۔ ہر سنی پہ لازم ہے حضور کی نسل کا احترام کرے، حضور کی نسل کا احترام کرے۔ بڑے سخی ہیں، بڑے سخی ہیں، اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ آج تو معاف کیجئے گا کہ آج جو ہے نا مسئلہ الگ سسٹم ہو گیا ہے، سسٹم الگ ہو گیا۔ ابا ہمارا بیٹا بیٹھا پیر بن گیا ہے نا، اس سے پہلے داڑھی نہیں تھی، ابا کے مرتے ہی داڑھی رکھی اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، حسین پیدا ہوئے جوان ہوئے سیدھے کربلا نہیں آئے۔ حسین وہ ہے جس نے 25 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں کو حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ 25 سال، اور مسجد نبوی میں عام جگہ نہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے 25 سال میرا حسین حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے۔ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کے 25 سال میرے حسین نے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں، اور دونوں شہزادے بڑے شان والے، اور حضور کتنا پیار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کون اندازہ لگائے گا ان کا، کون اندازہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ان کا کون اندازہ لگائے گا۔ ایک دن حضور کہتے ہیں حسنین جی نانا جان ذرا کشتی تو کرو، ہوتے ہیں نا کبھی دادا کشتی کرا دیتا ہے، کبھی نانا کشتی کراتے ہیں، یہ ہوتا ہے بڑے بوڑھوں میں پیار بچوں پہ جتانے کا طریقہ۔ فرمایا شہزادو ذرا کشتی کرو۔ جب کشتی کرنے لگے نا تو حضور نا امام حسن کو بتا رہے ہیں حسن ہاتھ پکڑو حسین کا، گردن پکڑو حسین کی، پیچھے سے پکڑ کے داؤ چلاؤ۔ پردے سے خاتون جنت کی آواز آئی ابا جی حسن بڑا ہے حسین میرا چھوٹا ہے، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے، حسین کا ساتھ دیتے، میرے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اس کے رشتے الگ ہوتے ہیں، اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے، وہ الگ نظر سے اولاد کو دیکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اولاد اس کے نظریے کو نہیں سمجھ پاتی ہے۔ معاف کیجئے گا یہ بات ان پہ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ماؤں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ میں آج کے ماں باپ کے حوالے سے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج ماں کہتی ہے نا 3 بجے مت آ، تو کہتا تو ہوتی کون ہے بولنے والی۔ ابا کہتا ہے کہ گھڑی دیکھ کتنے بجے لوٹ کے آیا ہے، کہہ رہا ابھی 12:30 ہی تو بجے۔ وہ کہہ رہا ہے تجھے نہیں پتا حالات اچھے نہیں ہیں، تو کہہ رہا چپ رہو تمہیں کیا معلوم میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تو 90 سال کا بھی ہو جا، ماں باپ سلامت ہے پھر بھی تو بچہ ہے، بڑا نہیں ہوا ہے تو پھر بھی بچہ ہے۔ کہا میں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، میں MBBS کر کے بیٹھا ہوں، IAS IPS کر کے بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹے
علم کتابوں میں ملتا ہے لیکن تجربہ عمر دیا کرتی ہے. بے شک حق آپ ہے. علم میں کتنے ماہر ہو جائیں لیکن تجربے میں اتنے آگے نہیں جا سکتے جتنا ہل جوتنے والا تیرا باپ تجربے میں تجھ سے آگے. اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، کبھی ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز نہ کرنا. ان کی ایک ایک بات آپ کی زندگی کے ہر موقع پر آپ کے لیے ایک پتھر کی لکیر ہوتی ہے. کبھی مت کہنا تم ہوتے کون ہو سمجھانے والے. برا تو نہیں لگ رہا نا آپ کو؟ لگے بھی تو خاک سے، مجھے پرواہ نہیں رہتی، میں تو کھل کے بات کرتا ہوں. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سیدھی بات ہے. واہ ہارون صاحب، میری نس چڑی ہوئی ہے اس لیے مجھے تھوڑی دقت ہو رہی ہے، میں زیادہ گھوم کے نہیں دیکھ پا رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ مجھے بلایا گیا ہے اور یہ ان کی محبتیں، آپ لوگوں کا پیار ہے. آپ نے بہت دور سے بلا لیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں عادت نہیں ہے میں چاپلوسی کر کے فری کی جنت بانٹ کے پیسے بٹور کے نکل لوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ اتنا کڑوا بول دوں کہ صرف 2 دن نہیں، آخری سانس تک میری باتیں یاد رہنی چاہیے. اس لیے کہ جو ڈاکٹر مریض پہ ترس کھائے گا وہ اسے ٹھیک ہی نہیں کرے گا. تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے. توجہ نا سارے لوگوں کی. کیا کہتے تھے؟ میں ممبئی رہتا ہوں، تم گاؤں میں رہنے والے مجھے سمجھاؤ گے؟ میں 250 کلومیٹر آٹو چلاتا ہوں روز، میں 300 کلومیٹر گاڑی چلاتا ہوں روز. آپ یہاں سے کھیت سے گھر، آپ مجھے سمجھا رہے ہو؟ یہ بات کہتے ہیں ماں باپ سے. نہ، کبھی نہ کہنا، کبھی مت کہنا. تم نہیں جانتے ہو. جہاں سے یہ روکے وہاں سے رک جایا کرو. جہاں یہ اجازت دیتے بے خوف قدر کود جایا کرو. اس لیے کہ فرمایا زبان ان کی ہوتی ہے، فیصلے خدا کے ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ماں باپ کی شان ہوتی ہے. ہم سمجھتے نہیں نا، ہم سمجھتے نہیں نا. کہتے ہیں اماں سے، کہتے ہیں چپ رہے، تیری تو بولی بری لگتی ہے. مجھے سچ بتا تو صحیح، جب تک تیری شادی نہیں ہوئی تھی نا تو تیری کل کائنات تیری ماں تھی. جب سے تیرے گھر میں بیوی آئی ہے نا، ماں کچھ نہیں رہ گئی. اور بھائی صرف تیری بیوی نہیں، ہم بھی شادی شدہ لوگ ہیں، ہماری بھی اپنی لائف ہے، ہماری بھی فیملی ہے. یہ نہیں کہ مولوی تم سے بات کر کے جا رہا ہے اور خود جا کر کے ماں باپ کو دھکے دے گا. نا، خدا کی قسم 1000 بیویاں ماں باپ کی عظمت پہ قربان، بے شک. ان کے پیر کی جوتیوں پہ قربان. اس لیے کہ کل کائنات مل کر کے کوئی دوسری ماں نہیں دے سکتی ہے. بے شک. جس طرح کائنات میں خدا ایک ہے، اسی طرح کائنات میں باپ بھی ایک ہوتا ہے. جس کے ذریعے بندہ دنیا میں آتا وہ ماں بھی ایک ہوتی ہے. اس سے کہتے ہو تو نے میرے لیے کیا کیا کہ تجھے بتاؤں اس ماں کی قربانیاں کیا کہ. بیوی کے کہنے میں آ کے ماں سے لڑ جانے والوں، ماں کو تانے دے کر کے خون کے آنسو رلانے والوں، اگر ماں گرم روٹی مانگ لیتی ہے، بیوی کے کہنے میں آ کے اس کو ایک وقت کی روٹی دینے تیار نہیں ہوتے. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، اگر ماں باپ ناراض ہیں، ایسے 1000 جل سے اللہ منہ پہ مار کے کہے گا مجھے ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ پوری زندگی لوگوں کی جوتیاں اٹھاتے پھرو، پوری زندگی لوگوں کی نوکری کرو، صرف ماں باپ کو راضی کر کے مر جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم، ماں باپ کو راضی کر کے قبر میں پہنچو. جب قبر میں پہنچو گے حضور بھی راضی ملیں گے، کعبے والا خدا بھی راضی ملیں گے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. یہ کوشش کریں ہم سارے لوگ، یہ کوشش نہیں کرتے ہم لوگ. معاف کیجئے، میں میری ماں بہنیں بھی اگر میری بات سن رہی ہیں نا، ان سے بھی ایک بات کہہ دوں، تمہیں ماں اچھی لگتی ہے، ساس اچھی نہیں لگتی ہے. گھر کے معاملے میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے خطا بھابھی کی ہوتی ہے، نند کی کوئی خطا نہیں. کبھی تو بھی تو بھابھی بنے گی کسی کی، تو بھی کسی گھر کی بہو بنے گی، تو بھی کسی گھر کی ساس بنے گی. میری بہن، میری بیٹی، رویے بدل اپنے اور سن، کنیز فاطمہ زہرا بن، کنیز فاطمہ زہرا بن. اور تم بات بات میں جو کہتے ہو تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اپنی اولاد دیکھی ہے نا، اپنی اولاد. میں سچی بتاؤں، میں اپنے درد کی اگر بات کروں نا، میرے بچے مجھ سے کہہ دینا کہ مجھے تارا چاہیے تو میں کوشش کروں گا ایک بار توڑ لاؤں. پھر میں سوچتا ہوں کہ جتنی مجھے میری اولاد پیاری ہے نا، تو اتنا ہی میں اپنے ماں باپ کا پیارا ہوں گا. یہ خیال آتے ہی نا پھر دوڑنے کو جی چاہتا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. یہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے لوگ، یہ بڑی عظمتوں والے لوگ، میں ایک ایک بندے کے کھل کے کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم، بندہ محدث نہ اگر وقت کا غوث اعظم بھی ہے نا، تو پھر بھی ماں باپ کی عظمت کے برابر نہیں ہوگا نا. وہ نہیں ہوگا نا. وہ ماں باپ اس کے لیے بھی ماں باپ ہیں، اعلیٰ حضرت کے لیے بھی ماں باپ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے لیے بھی اعلیٰ حضرت ہے.
ہاں، اور آج ہمارے رویے دیکھیں، ہم کہتے ہیں اماں تو نے کیا کیا میرے لیے، کیا کیا تو نے میرے لیے؟ آ تجھے بتاؤں، پوچھ ان علماء سے، پوچھ محلے والوں سے، تم اگر پوچھتے ہو ماں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، سنو تو صحیح، جب تم ماں کے شکم میں آئے 3 مہینے کا عرصہ گزرا، ماں نے مرضی کی چیزیں کھانا چھوڑ دی تھی۔ 3 مہینے کے عرصے کے بعد جیسی وقت گزرتا گیا، 9 ماہ تک ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیا تھا، اس کروٹ سے لیٹتی تھی جس سے تجھے سکون ہوتا تھا، اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دیا، پھر بھی کہتے ہو ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تو 5 کلو کا تھیلا بازار سے لے کے آتا ہے، گرمی کے موسم میں سامان پھینک کے بیوی سے کہتا ہے جلدی کر پانی لے کر کے آ، بیوی پانی لینے میں 5 منٹ کی تاخیر کرتے تو 70 گالیاں دے کر اٹھتا ہے کہ تجھے پتا کہ یہ سودا کیسے لے کر کے آیا ہوں، میں تجھ سے وہیں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو 5 کلو کا تھیلا 5 کلومیٹر ہاتھ میں لے کے چل لیتا ہے، تیرے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور وہ ماں جو تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کے چوٹ دوڑتی رکھی، تیرے بوجھ کو اٹھاتی رکھی، اور جس نے کبھی تجھے تانا نہیں دیا، اس ماں سے پوچھ رہا ہے تیرے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ تجھے بتاؤں اس ماں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، تاکہ تجھے ماں باپ کے احسانات کے خیال آ جائے۔ جب تیرے دنیا میں ولادت کا وقت قریب آیا تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں نہیں، نارمل بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس کا پیٹ کاٹا جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ماں کو بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بیوی کلائی پکڑ کے کہتی نا جی نا، تم خون مت دینا، تم میں خون کی بڑی کمی ہے، تمہیں تو خود چکر آتا ہے، بیوی روک دیتی ہے، تم رک جایا کرتے ہو، ماں کو 1 پوائنٹ خون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بھی ماں سے کہتے ہو تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ آج تجھے بتاؤں ماں نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا آپریشن ہوگا، ایک فارم ان پر ماں کے پاس لایا گیا، کہا اس پہ انگوٹھا لگا دیجئے، کہا کس چیز کا انگوٹھا ہے؟ کہا اگر مر گئی تو ہماری گارنٹی نہیں ہے، گویا موت کے کاغذات پہ ماں کے دستخط لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس حد کو پار کرنے میں موت آ سکتی ہے، آپ کھڑے کھڑے مرنا گوارا کرو گے، حد کو پار کرنا گوارا نہیں کرو گے؟ آؤ ماں کی قربانیاں تو دیکھو سکی۔ جب وہی کاغذ ماں کے سامنے لایا، اس پہ سائن کر، ماں نے کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، میں انگوٹھا لگاؤں گی۔ پھر انگوٹھا لگانے سے پہلے اس نے کہا بتاؤ یہ کاغذ کس چیز کا ہے؟ ایک نرس نے کہا اگر تمہیں کچھ ہو گیا بائی چانس، اس میں ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے، ہاسپٹل ذمہ دار نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ دار مرنے والے کو ڈاکٹر ٹھہرا رہا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپریشن میں ہم سے کمی ہو گئی تب بھی ذمہ دار تو ہے، تیری موت آ گئی خود سے تب بھی ذمہ دار تو ہے۔ سلام کرتا ہوں ماں کے اس حوصلے کو۔ جب یہ سنا تھا جتنے پاس پڑوس کھڑے تھے سارے رو دیے تھے، پتہ نہیں ماں لوٹے گی کہ نہیں لوٹے گی، اولاد رو رہی تھی، خاندان والے آنسو بہا رہے تھے، لیکن ماں نے تیرے آنے کی خوشی میں موت کے کاغذ پہ انگوٹھا اس لیے لگا دیا تھا، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا لال دنیا میں آ جائے، میرا شہزادہ دنیا میں آ جائے۔ جب ڈاکٹر نے پیٹ کی کھال کاٹی ہے، 7 کھالوں کو کاٹنے کے بعد اس کے اندر ٹانکے لگائے گئے، ماں نے تجھے جنم دیا ہے، پھر بھی تو پوچھتا ہے ماں نے تجھے کیا دیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر جسم کی کھال اتارو، اس کے جوتے بناؤ، اور ماں کی پیدائش پہ کیے گئے احسان کے بدلے میں اگر یہ ماں کے پیر میں ڈال دو، پھر بھی یہ سارا احسان تمہاری ماں کی قربانیوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین رضا نگر گھورن پور، نعرہ تکبیر۔ احسان مانا کرو ان کا یار، احسان مانا کرو، ماں ماں ہوتی ہے، الگ ہی فکر ہوتی ہے۔ حضور سے کہہ رہی ہیں اب آقا آپ حسن کو داؤ بتا رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے، حضور اسے بتاتے نا۔ آج سن کربلا والے کی شان کیا ہے، حضور فرماتے ہیں سنو فاطمہ میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں، اکیلا حسین بھی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ فرمایا حسن کو میں داؤ بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل داؤ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز آتی ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کہا حسن کو میں داؤ بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل داؤ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے توجہ؟ چلو تھوڑا سا وقت ہو گیا میرا، ہے نا؟ نہ ابھی بہت ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت ہوتا نا تو میں کھل کے بات کرتا، اتنے اچھے لوگ ملے نا پھر تو رات بھر بولنے کو جی کرتا ہے۔ تھک گئے بھائی صاحب آپ؟ یہ محبت، اب اتنا وقت نہیں ہے، بس توجہ ہے نا سارے لوگوں کی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی یہ حسن بھی لاجواب ہیں اور
حسین بھی لاجواب ہے. کربلا میں امام حسین ہی کی کمائی نہیں لگی ہے, امام حسن کی بھی کمائی لگی ہے. میں اگر دو جوانوں کی بات کروں, جانتا ہوں توجہ ہے نا سارے لوگوں کی, خدا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, ٹھیک ہے نا. مجھے بتایا کہ لوگ اور دوسرا پروگرام چھوڑ کے بھی آئے کھڑے گئے, خدا آپ کی حاضری قبول فرما لیں زہرا کے لالوں کے صدقے میں, آمین. ٹھیک ہے نا. کربلا میں دو بڑے خوبصورت جوان تھے, ایک کو اکبر کہا جاتا تھا, دوسرے کو قاسم کہا جاتا تھا. اکبر وہ ہے جس کا چہرہ نبی سے ملتا ہے, قاسم وہ ہے جس کا چہرہ علی سے ملتا ہے. بے شک. یہ یاد رکھیے گا, کربلا میں امام حسین کی بھی کمائی لگی ہے اور امام حسن کی بھی کمائی لگی ہے. امام حسن کی بھی اور امام حسین کی بھی. حسن کی کمائی کو قاسم کہتے ہیں, حسین کی کمائی کو اکبر کہتے ہیں. آپ کو کیا بتاؤں, جب یہ جوڑی مدینے میں نکلتی تھی نا, لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے اٹھو, کام چھوڑو, وہ دیکھو جوڑی آ گئی ہے. سبحان اللہ. ایک کو دیکھو تو نبی یاد آتے ہیں, دوسرے کو دیکھو تو علی یاد آتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. اتنی خوبصورت جوڑی تھی, اتنی خوبصورت جوڑی, اور ان کے درد میں آج دنیا سنیت نہیں, دنیا انسانیت نہیں, بلکہ ان کے درد میں مدینے کے در و دیوار روئے ہیں. مجھے یاد آتی ہے یہ بات جب حضرت قاسم بن حسن چلے تھے مدینے سے مکہ شریف. آپ نے محمد بن حنفیہ سے کہا تھا ہم جا رہے ہیں, ایک چھوٹا سا کام کر دینا. کہا کیا؟ کہ میرا کام ہے کہ میں روز چھت پہ پرندوں کو دانے ڈالتا ہوں اور روز پرندے آتے ہیں, میں چلا جاؤں گا, میرے بعد اتنا کرنا کہ پرندوں کو دانے ڈال دیا کرنا. سمجھ رہے نا؟ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ چلے گئے مدینہ چھوڑ کر, مجھے یاد آیا کہ قاسم نے کہا تھا ہماری چھت پہ دانا ڈالنا, پرندے آتے ہیں ان کو پانی رکھنا. کہتے میں دوڑا دوڑا گیا, شام کے وقت جا کے نہ میں نے صبح کے وقت, یہ تو شام میں نکلا تھا قافلہ رات میں نے صبح میں جا کے چھت پہ پانی رکھا, دانا رکھا, کہا پرندے آئے لیکن کسی نے کچھ کھایا ہی نہیں. فرماتے میں نے سوچا شاید پیٹ بھرا ہوگا, شام میں آؤں گا. شام میں فرماتے میں پھر گیا, پھر پرندے آئے, کسی نے کچھ کھایا ہی نہیں. سارے اداس تھے. میں نے ان کا چہرہ دیکھا, گویا وہ کہہ رہے تھے محمد بن حنفیہ یہاں دانا کھانے نہیں آتے تھے, یہاں تو ہم حسن کی نشانی کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے. یہ جوڑی ہے کربلا کی, یہ جوڑی ہے کربلا کی. میں اگر بات کروں تفصیل سے بڑا وقت چاہیے. میرے امام نے مدینے سے سفر کیا, مکہ پہنچے, مکہ سے سفر کیا, کربلا آئے. کربلا شریف آ کر کے امام حسین پہ پانی بند ہوا. کتنی تاریخ کو پانی بند ہوا؟ بولو زور سے. یہ سبق پکا یاد رکھیے گا, نیا نیا مولوی آ گیا نئی نئی کتاب لے کے. دین ہمیشہ پرانا رکھیے گا, حویلی نئی, کپڑے نئے, گاڑی نہیں, لیکن دین پرانا ہونا چاہیے, دین پرانا ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا علیکم بالعتیق, فرمایا دین ہمیشہ پرانا اختیار کرنا. لوگ نئی نئی دلیلیں لے کے آئیں, دھوکے میں نہ آنا. ان کی دلیلیں دیکھنا جو آ کے چلے گئے ہیں اور مسلک اہل سنت پہ گئے ہیں. سمجھ گئے نا بات؟ تو کتنی تاریخ کو پانی بند ہوا؟ بولو ذرا اور زور سے. 7 تاریخ کو پانی بند ہوا. 7, 8, 9 اور سلامت رہے, اور 10 تاریخ آ گئی محرم کی. 10 تاریخ میرے امام نے فرمایا, لوگوں کو اکٹھا کیا. بات لمبی ہوگی, تفصیل سے بیان کروں تو بس میں برکتاً ذکر کر رہا ہوں. میرے امام نے اکٹھا کیا, فرمایا جاؤ چلے جاؤ, یہ میرے جان کے دشمن ہیں, تمہارا کوئی نہیں, تم چلے جاؤ. کیوں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہو, کیوں عورتوں کو بیوہ بنا رہے ہو؟ سب نے کہا تھا حسین ہمارے لال تیرے لال